الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. ہر عمل کی ابتدا اور انتہا میں قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، کیوں عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے. اس کی مثال حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے ایک آدمی ہو، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، لگا رہے، اور پھر کوئی کھولنے والا ہی نہ ہو، دروازہ کھولے ہی نہ، تو اس کا یہ کھٹکھٹانا عبث اور بیکار فضول چلا جائے گا. مزہ تو تب ہے کہ انسان دروازہ کھٹکھٹائے پھر دروازہ کھل بھی جائے. تو عمل تو انسان کر لے، اب اصل دروازے کا کھلنا کیا ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا. جتنی محنت اور سعی کوئی کرتا ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ کہ اخلاص اور للہیت ہو. کیوں اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سلوک کا جو راستہ ہے یہ بیان بازی کا راستہ نہیں ہے، یہ عمل کا راستہ ہے کہ انسان عمل پر آ جائے. اور عمل پر آنے کے لیے محنت درکار ہے، مجاہدہ درکار ہے کہ کچھ محنت اور مجاہدہ انسان کر لے تو پھر منزل مقصود تک نہ صرف یہ کہ رہنمائی بلکہ وہ انسان پہنچ بھی جاتا ہے. تو اصل چیز عمل ہے. اب جو ہے نا لچھےدار تقریر کر لی، لمبی تقریر ہو گئی، سر سار والی ہو گئی، کان خوش ہو گیا، لیکن عمل پر نہ آیا تو بیکار ہے. تو اصل چیز عمل ہے، اور اس عمل ہی میں انسان کا امتحان ہے کہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. عمل کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی پیشوائی چاہے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے، تو فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان لوگوں جیسے کام کرے جو پیشوا بن چکے ہیں. خیر مہمان بند کر لیں جی. تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ پیشوائی کے لیے پیشواؤں جیسا کام کرنا ہوگا، پھر پیشوائی بھی مل جائے گی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقربین ہیں سب نے کچھ نہ کچھ قربانی دی ہے، آزمائشیں ان پر آئی ہیں، اور قربانی کے بغیر کوئی چیز بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو. ہر چیز کے لیے قربانی لازم اور ضروری ہے. اور اسی قربانی کا نام امتحان ہے نا. قربانی تب آپ دیں گے کہ آپ کا نفس نہیں چاہے گا اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اب دیکھیں ہر پیغمبر پر یہ ابتلا آئی ہے، آزمائشیں آئی ہیں
تربیت مقصود تھی، اللہ تعالیٰ ایک مقام تک پہنچا رہا تھا، اس وجہ سے بظاہر ان کو ابتلا میں مبتلا کر دیا، آزمائشیں ان پر آئیں۔ عام طور پر جو آزمائش ہوتی ہے یا کسی کا امتحان ہوتا ہے، وہ اس کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے یا اس کو مجرم گردانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ مجرم ہے، اس کا امتحان لیا جائے۔ لیکن انبیاء کا معاملہ تو ایسا ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے گنے چنے منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی تربیت مقصود ہے، تو ایسے ادوار سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے امت ان کے حوالے ہونی ہے، لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، تو تاکہ مختلف مراحل سے گزر کر ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، اور یہ صبر ہی اصل ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں، 10 کے متعلق تو پچھلے حلقے میں ذکر ہو گیا، باقی 30 باتیں تھیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ہے، جیسے سورہ احزاب ہے، اس میں 10 باتوں کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ توبہ ہے، اس میں 10 باتوں کا ذکر ہے، یعنی سورہ برات، سورہ توبہ، اور اسی طرح سورہ مومنون، اس میں 10 باتوں کا ذکر ہے۔ ان 10 باتوں پر اگر آپ غور کریں تو وہ باتیں ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، نہ کہ علم کے ساتھ، جیسے التائبون کیا ہے، التائبون الحامدون السائحون الی آخرہ۔ اب توبہ کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے، گڑ گڑانے والے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ یا فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخرہ۔ تو اس میں بھی اگر آپ سوچیں، غور و فکر کریں تو اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ علم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات الی آخرہ، اس میں بھی عمل کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیشوا بناتا ہے، جب کسی کو کوئی مقام عطا فرماتا ہے، تو اس کی تربیت عملی لحاظ سے فرماتا ہے، علم بھی دیتا ہے اور عمل اصل ہے، اور پھر عمل کے لحاظ سے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ عام طور پر اسکول کالجز وغیرہ میں علمی سطح چیک کی جاتی ہے، علمی سطح پر آزمائش ہوتی ہے، اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، آگے عمل ہو یا نہ ہو، لکھ سکے، لکھ لیا، بس کامیاب ہو گیا۔ لیکن فرمایا نہیں، علم کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ سب باتیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان چیزوں کو انسان اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، 30 باتیں تھیں یہ، اور وہ سب کی سب باتیں ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھیں۔ بہرحال مختلف آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے تھے، اونچا مقام عطا فرما رہے تھے، ان کے مقام کو لوگوں میں ظاہر فرما رہے تھے کہ اس بنیاد پر، اس صفت پر میں نے ان کو نبوت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی پیشوائی چاہے، امامت چاہے، تو وہ اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کر لے، اور امتحان کے لیے تیار ہو، قربانی کے لیے تیار ہو۔ قربانی کے بغیر کام نہیں ہوگا، کسی جگہ مال کی قربانی ہوگی، کسی جگہ جان کی قربانی ہوگی، کسی جگہ جاہ کی قربانی ہوگی۔ جاہ کی قربانی بھی کرنی پڑتی ہے کہ اپنی انا کو انسان فنا کر دے، یہ جاہ کی قربانی ہے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے، اور اصلاح اسی کا نام ہے کہ جاہ کی قربانی ہو گئی تو پھر مال کی قربانی اس میں آ گئی۔ ممکن ہے ایک شخص مال کی قربانی کر لے لیکن جاہ کی قربانی کے لیے تیار ہی نہ ہو، کہ میں جو ہوں، میری جو حیثیت ہے اس میں کمی آ جائے، اس کے لیے مشکل سے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اور سلوک اسی کا نام ہے کہ بھائی اپنی انا کو جو ہے نا فنا کر دو، اپنی حیثیت کو معدوم کر دو، فنائیت اپنے اندر پیدا کر دو، تو پھر بقا کی دولت تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، ایسے درجہ بدرجہ باقی انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن ان آزمائشوں پر وہ پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوائی عطا فرما دی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی پیشوائی نصیب ہو جائے، اونچا مقام نصیب ہو جائے، لیکن کیسے؟ بغیر کچھ کیے کرائے، ایسے نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ آزمائش تو انسان پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو پچھلی 10 باتیں میں نے ذکر کی تھی پچھلے حلقے میں، اب وہ بھی ایک آزمائش ہے نا، اس آزمائش پہ ہم کتنے اترتے ہیں، پورا کرتے ہیں ان باتوں کو یا نہیں کرتے، ہر ایک کو جو ہے نا اس کا علم ہے۔ حالانکہ وہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، اس امت کے لحاظ سے وہ معمولی ہیں، ان کے لیے اس وقت مشکل تھی،
لیکن اب وہ آسان بھی ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے، چھ جائے کہ اس سے زیادہ کوئی امتحان انسان پر آ جائے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر پے در پہ امتحانات ہے۔ ہر پیغمبر کی اپنی خصوصیت، اپنی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی شان، اپنی خصوصیت ہے۔ نوح علیہ السلام کی اپنی ایک شان تھی، اپنی ایک خصوصیت تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کی اپنی شان تھی۔ یوسف علیہ السلام کی اپنی شان، یعقوب علیہ السلام کی اپنی شان۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، نرالا انداز تھا، اور اللہ تعالیٰ کے گنے چنے انبیاء میں یعنی بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص مقام دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک مقام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقربین میں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات سے اور صفات سے نوازا تھا۔ اور وہ صفات اور وہ خصوصیات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نوازی کی صفت سے نوازا تھا۔ مہمان نوازی بہت زیادہ تھی۔ اگر نہیں چلتا ہٹا دو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ان کی خصوصیات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان نوازی سے نوازا تھا۔ یہ خاص صفت تھی۔ ہر پیغمبر مہمان نواز ہوتا ہے، لیکن بعضوں پر بعض صفت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، بعض صفات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر مہمان نوازی کی صفت کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ مہمان کوئی ملے اور پھر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اگرچہ اس کے لیے قرض اخراج جو ہے نا کسی سے لینا پڑتا، ادھار لینا پڑتا، کوشش ہوتی کہ دوسرے کی ضرورت کو میں پورا کر لوں۔ یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، خدا داد ہے۔ یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ بعضوں کو ایسی صفات عطا فرما دیتا ہے کہ جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے۔ حالانکہ وہی صفت دوسرے کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ وصف بھی کسی خاص وصف کی بنیاد پر اس کو ممتاز کر دیتی ہے۔ مثلا دیکھیں، ہم سخاوت تو بہت سے لوگوں کے اندر ہوگی، لیکن ایثار کا جذبہ کم کے اندر ہوگا۔ مال ہے، سخاوت کر رہا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ ایثار سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ صفت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ خاص صفت تھی۔ صرف اشارہ کر لوں، دوسری کیا صفت تھی یا کیا خصوصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال لگ گیا تھا، سفیدی آئی۔ اس سے پہلے جتنے بھی تھے ان کی داڑھیاں کالی ہی رہی، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری داڑھی تو سفید ہو گئی ہے۔ فرمایا یا ابراہیم ھذا وقار، اے ابراہیم یہ وقار کی چیز ہے، عزت ہے، متانت ہے، وقار ہے، عظمت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار میرے اس وقار کو مزید بڑھا دے۔ اور ادھر جو ہے نا رستم زمان کہتے ہیں نہیں جی میں تو مڑ مڑ کے میں چندک بن سا۔ حالانکہ کتنی فضیلت ہے اس کی، سفید داڑھی کی فضیلت ہے نا، کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، حیا آئے گی۔ حالت اسلام میں جس کی داڑھی سفید ہو جائے، سفید تو ہوگی، اب جو ہے نا ندیم چھوڑ ہی نہیں رہا، سفید چھوڑے تو تب نا کہ نہیں جی یہ تو کالی اچھی ہے۔ تو بہرحال گنجائش تو ہے، خضاب وغیرہ نہ لگائے سیاہ، اس کے علاوہ باقی اگر کوئی رنگ وغیرہ ہے ایسا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ ویسے بھی جو ہے نا پھنس گئی، اب آپ کے ہاتھ آ گئی ہے، اس نے کہاں جانا ہے اب؟ تو کم از کم جو ہے نا یہ ایک فضیلت انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس پر جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ آیا داڑھی سفید ہی رہے یا اس کو انسان جو ہے نا بدل سکتا ہے اس کا رنگ۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سب سے پہلے جو ہے نا سفید بال لگ گیا تھا۔ تو معلوم ہو کہ داڑھی کا رکھنا بھی ضروری ہے،
اور اس کو باقی رکھنا ہے اور ایک مٹھی تک رکھنا ہے، اس سے زائد کو کاٹ سکتا ہے، اس سے کم کاٹنے کی ممانعت ہے، ایسا آدمی گناہ گار ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ تو جو باقی اعمال ہیں ان کی قبولیت میں بھی پھر شک اور تردد ہی ہے کہ اس بدعملی کی وجہ سے نہ معلوم وہ عمل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک صفت تھی۔ مزید کیا صفت تھی کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ ختنہ، اب وہ اس کو ختنی کہتے ہیں نا، ہم سنتول کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا لفظ آپ کے لیے۔ تو ختنے کا جو ہے نا یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو ہے نا شروع ہوا۔ تو یہ ان کی خاص خصوصیات تھی، اور بھی ہیں بہرحال۔ اور کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنائے گا۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ مزید کیا خصوصیت ہے؟ مزید خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں شامل فرما دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ پھر اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی؟ 7ویں آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر ہوئی۔ تو بہرحال یہ کچھ خصوصیات تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا اور ان کو آزمائش میں ڈالا۔ مختلف آزمائشیں ان پر آئیں۔ سب سے پہلی آزمائش کیا تھی؟ کفر اور شرک اور مشرکین، یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی ایسے قوم میں اور ایسی جگہ پر، ایسے معاشرے میں وہ آئے کہ وہ معاشرہ جو ہے نا وہ کفر کا تھا، تاریکی کا تھا، شرک کا تھا۔ افسوس ہے خدا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ایسے جو ہے نا ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی کہ وہاں ماننے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر اکیلے ہی اس وقت کا جو بادشاہ تھا، فرعون تھا، نمرود، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اب گھر کی مخالفت بھی تھی، چچا یا باپ وہ بھی مخالف ہو گئے، اقارب رشتہ دار بھی مخالف تھے، بادشاہ وقت بھی مخالف، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ تو کتنی بڑی آزمائش تھی ان پر، اور نہ صرف ڈٹ گئے بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا، اور جو اس نے دھمکیاں وغیرہ دی، جو کچھ بھی اس کے دل میں تھا، اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے، اور پھر اکیلے ان کا مقابلہ کیا، اکیلے مقابلہ کیا۔ اب دیکھیں ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، سرسری بیان کر رہا ہوں، بتوں کو ان کے توڑ ڈالا۔ بڑے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ ہمارا ہمنوا بن جائے، ہمارا ساتھی بن جائے۔ تو اپنے باپ کے کہنے پر، جب باپ نے یا چچا نے یہ کہا، آزر نے، کہ دیکھو ہمارا یہ میلہ ہے، کوئی تقریب ہے، جیسے عید ہوتی ہے، جشن ہے، اس میں تم ہمارے ساتھ شرکت کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کرتا ہوں، اور پھر جو ہے نا کسی بہانے سے رک گئے۔ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے اس کفر اور شرک نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میں آگے نکلنے والا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اور دل میں کیا بات تھی؟ تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان بتوں کو وہ حشر کروں گا نا تم بھی یاد رکھو گے۔ تاللہ، واللہ نہیں تاللہ ہے، تا میں تعجب ہوتا ہے نا، واللہ آپ کہتے ہیں قسم ہے یہ بھی، لیکن اس میں تعجب نہیں ہے، تاللہ میں جو ہے نا تعجب ہے۔ کیا تعجب کہ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ، وقت کا فرعون، نمرود، وہ موجود ہے، ساری جو ہے نا کفر، ساری جو ہے نا ملت ایک طرف ہے، اور ابراہیم کہہ رہا ہے میں اس کو جو ہے نا ان کو توڑ دوں گا۔ تو یہ ان کو عجیب سی لگی، کہا عجیب بات تھی، لیکن عجیب کیا تھی؟ انہوں نے کہا ڈالا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں ان کو جو ہے نا ریزہ ریزہ کر دوں گا، توڑ دوں گا، میں ان کو پاش پاش کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے، کسی بہانے سے رک گئے، اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ جب رک گئے، ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کھانا وغیرہ تیار کر کے جب چاہتے میلے ٹھیلے میں کھانا تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھ لیتے، کس مقصد کے لیے؟ کہ برکت حاصل ہو جائے، پھر واپس آئیں گے میلے سے اس کو کھا لیں گے۔ جب وہ چلے گئے پیچھے سے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تو گئے پیچھے سے جو ہے نا، بس بت خانہ ان کا بالکل خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہو گئے، کلہاڑا رہی ہے جو ہے نا ایک ایک کو جو ہے نا مارتے رہے۔
جتنے بھی بت ہیں نا ان کو سب کو جو ہے نا وہ پاش پاش کر دیا، توڑ دیا ان کو. کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کوئی اوندے منہ پڑا ہے، کوئی کس حالت میں. ایک ترتیب سے انہوں نے ان بتوں کو رکھا ہوا تھا، پہلے بڑا پھر ساتھ اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا، ایسے ترتیب کے ساتھ. تو ہر ایک وہ توڑتے گئے، جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا. اور اس کے گلے میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اس کے جو ہے نا گردن میں ڈال دیا، چلے گئے. اس کو نہیں توڑا، اس کو پاش پاش نہیں کیا. کس مقصد کے لیے؟ ان کو کچھ جتلانا تھا، بتلانا تھا، حقیقت ان پر منکشف کرنی تھی کہ تم جو ہے نا عقل کے اندھے بن گئے ہو، تمہاری عقلوں پر پردہ آ گیا ہے. جب وہ واپس آئے بڑے خوش تھے، جیسے ہی بت خانے میں داخل ہو گئے اندر جو ہے نا خدا ان کے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، ٹوٹے پھوٹے ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ وہ تو بڑا ظالم ہے، یعنی اس نے یہ کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. کیا مطلب؟ اب ہم اس سے انتقام لیں گے، تو جب انتقام لیں گے اس کو سزا ملے گی، تو ظاہر ہے اپنے ساتھ اس نے ظلم کر لیا. تو بہرحال سوچ و بچار میں پڑ گئے، دیکھا کہ بڑے کے گردن میں کلہاڑا پڑا ہے، سوچ و بچار میں پڑ گئے، پوچھ پاچھ کر رہے ہیں بھائی یہ کس نے کیا، کس نے کیا. تو بہرحال ایک قول تفسیر کا یہ کہ 2 آدمی تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن لیا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے جو ہے نا ان خداؤں کو آج میں جو ہے نا اوپر نیچے کروں گا، تم دیکھ لو گے تمہارے خدا کدھر ہیں. تو جب زور آتا ہے نا تو پھر انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے نا، پھٹ پڑتا ہے کہ یار مجھ پر ہی آفت نازل نہ ہو جائے. تو ان 2 آدمیوں نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے یہ کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لائے کہ بھائی لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے، تاکہ اگر وہ سزا کا مستحق ہو تو لوگوں کو پتہ چل سکے کس وجہ سے ہم اس کو سزا دے رہے ہیں. جب ان کو سامنے لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ آپ نے کیا ہے؟ ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی ہو، کلہاڑا اس کی گردن میں پوچھ مجھ سے رہے ہو. بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم، یہ جو ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پوچھو، اس نے یہ کام کیا ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی ان کے نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بڑا بت ہے جب یہ ناراض ہو جاتا ہے چھوٹوں پر تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ بڑا خفا ہوا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا کہاں سے آگے جب میں بڑا موجود ہوں، تو اسی نے یہ کام کیا ہوگا. تم کہتے ہو یہ معبود ہیں، تو اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھ لو نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. اب ان کو تو پتہ تھا وہ کہاں بولنے والا ہے. بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو. سب سمجھ گئے کہ بھائی یہ کہاں بولنے والے. ابراہیم علیہ السلام کو الگ کیا، کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو فرمایا جب کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں. تو پھر آپس میں مشورہ کیا بھائی کیا کریں اس کے ساتھ. یہ تو جو ہے نا سبکی ہو گئی، ذلت ہو گئی، تذلیل ہو گئی. ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، اور وہ آ کر جو ہے نا ہمارے بت خانے میں داخل ہو گیا، سب بتوں کو پاش پاش کر دیا کہ کیا کرو اس کے ساتھ. حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ بھائی، اپنے معبودان باطل کی مدد کرو. اب ایک آدمی تھے ابراہیم علیہ السلام. حق پر انسان ہو نا تو حق میں ایسی قوت اور طاقت ہے، باطل اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. ورنہ وہ تو کر سکتے تھے نا کہ نمرود کہتے جاؤ بھائی نعوذ باللہ اس کو جو ہے نا گردن سے پکڑو اور مار ڈالو، بات ختم. لیکن نہیں، پلاننگ ہوئی، منصوبہ ہوا. کیا منصوبہ؟ حرقوہ، اس کو جلاؤ، منصوبہ بناؤ، تدبیر کرو کس طریقے سے اس سے جو ہے نا جان چھوٹے گی. اتنے جو ہے نا ایسے یعنی کوششیں انہوں نے کی، تدابیر اختیار کی، منصوبے بنائے. معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اس کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، کوئی تدبیر ہونی چاہیے. اگر ایسے ہاتھ اس پر ڈالیں گے کیا پتہ آفت ہی آ جائے ہم پر. اگرچہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ہمنوا کوئی نہیں تھا. ایک ان کے گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور ایک ان کے خالہ زاد، چچا زاد یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. بس یہ 3 مومن تھے اس وقت پوری دنیا میں، یعنی سمجھ لیں. لیکن وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے. کہا ان کو جلاؤ بھائی، کچھ کوشش کرو، طریقہ اپناؤ. کہا اچھا ٹھیک ہے جی. نمرود نے بھی کہا ٹھیک ہے. اب بادشاہی ایک طرف ہے اور ایک طرف ایک آدمی اس کے لیے منصوبے بن رہے ہیں. فرعون نے بھی یہ کیا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ڈٹ گئے تو جو اس کے بڑے بڑے وزراء تھے انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ساری امت کو اس نے جو ہے نا برباد کر دیا، نعوذ باللہ. یہ تو سب دڑا دڑا مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی بن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، ان پر ایمان لیا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کچھ کرو. تو اس نے کیا کہا؟
اس نے کہا ہم ان کے جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا قتل کریں گے اور ان کی بیویوں کو ہم غلام بنا دیں گے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس موسیٰ کو پکڑو اور میرے سامنے پیش کرو، اس کو قتل کرتے ہیں. جرأت نہیں ہو رہی تھی اس کو. اسلام میں تو عجیب جو ہے نا قوت اور طاقت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں، مسلمانی میں. لیکن ہماری مسلمانی بھی ڈواڈول ہے نا، تو اس وجہ سے پھر ہم جو ہے نا پھسل جاتے ہیں. ورنہ مسلمان اس پر جو ہے نا ہاتھ کون ڈالے؟ اب یہ مسلمان تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے، ہارون علیہ السلام بس. لیکن فرعون خدائی کا دعوے دار ہاتھ نہیں ڈال سکا. کیسے وہ سنقتل ابناہم ونستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یعنی بنی اسرائیل کے مردوں کو ہم قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے. وہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے جو ہے نا آل اولاد کو ہم قتل کریں گے. ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے نا براہ راست وہ ہاتھ نہ ڈال سکے کہ کوشش کرو اس کو جلانے کی، جلاؤ تاکہ جو ہے نا جان چھوٹ جائے. آگ جلائی گئی، 1 مہینے تک جو ہے نا سوختہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور ہر بیمار یہ منت مانتا کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں ابراہیم کے جلانے کے لیے اتنی لکڑی دوں گا، اتنی لکڑی دوں گا. اور اگر عورت ہوتی منت مان لیتی، عورتیں منتیں زیادہ مانتی ہیں کہ فلاں کام اگر ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گی، فلاں کام ہو گیا تو اتنی لکڑ دیں گے، ایسے کریں گے ایسے کریں گے. پھر جو ہے نا وہ آگ بھڑکائی گئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا. دور سے جو ہے نا ڈالا، منجنیق بنائی گئی. پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کو ٹال کہتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ پہلے یہ درختوں پر جو ہے نا لٹکا لیتے تھے رسے، نیچے کوئی پھٹا سا لگاتے اور پھر جو ہے نا ایسے اس کو دھکا دیتے تو وہاں تک انسان جاتا پھر واپس آتا. ایک کھیل ہوتا تھا. ہاں بس یہ بالر منجنیق بنائی ان کے لیے. اور اس کو کیا جی بس گرائیں گے کیسے، اتنے شعلے اس کے تھے کہ اوپر پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. پرندہ کتنی اونچی نا، یعنی اس کی اڑان کتنی اونچی ہوتی ہے، پرندہ اس آگ کے اوپر نہیں جا سکتا تھا. اتنے اس کے شعلے جو نا گویا آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ ابراہیم کو اس میں گراؤ بھائی. تو اب منجنیق میں رکھا، کہا کیسے گرائیں، کیا طریقہ ہوگا. تو شیطان نے یہ ساری ترکیب دکھائی اور بتائی کیسے منجنیق بناؤ، پھر اس کو دھکا دو، اوپر سے رسے کاٹ دو، خود گر جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر دیا، لباس مبارک اتار دیا. تو اس وجہ سے میں نے کہا نا ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنائیں گے کہ دنیا میں میرے دین کے لیے ان کو ننگا کیا گیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف اور عزت عطا فرمائے گا. تو بہرحال منجنیق میں رکھ دیا گیا، منجنیق کاٹ دی گئی. ابراہیم علیہ السلام سیدھے گئے اور اس جو ہے نا نمرودی آگ کے اندر گر گئے. ایک فرشتہ سایہ تھا، اس کو فرشتے کی صورت، ایک صورت اللہ تعالیٰ نے دے دی. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں ہاتھوں میں لیا، بڑے آرام کے ساتھ جو ہے نا رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ایک آگ جو ہے نا ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا. کیوں، برودت اگر زیادہ ہو، حد سے زیادہ ٹھنڈک یہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس میں رہنا مشکل ہے، تو حد اعتدال پر رہو. تو فرمایا کہ آگ جل رہی تھی، شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت احتراق کو چھین لیا. جلنے کی جو صفت، جلانے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی. آگ جل رہی تھی، آگ ختم نہیں ہوئی، پھر تو کمال ہی نہ ہوتا نا. آگ بھی جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اندر پڑے ہوئے ہیں اور مزے کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے. 7 دن تک جبریل امین آئے اور جنت سے جنتی لباس ان کے لیے لائے، جنتی لباس لے کر پہنچے. 4 جگہوں پر جو خاص قوت اور طاقت استعمال کی، ایک یہ موقع تھا. بہرحال وہ لباس ان کو پہنایا گیا. پھر وہ لباس رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام تک پہنچ گیا، جیسے سورہ یوسف میں بیان ہوا بھی ہے اور وہاں بیان ہو رہا ہے. تو 7 دن ابراہیم علیہ السلام نے اس میں گزارے. اب نمرود جو تھا، اس نے کوئی سیڑھی وغیرہ لگائی. یہ جو جگہ تھی جہاں پر اس آگ کو جلایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اوپر سے اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے. بڑا حیران ہوا. اس نے اوپر سے آواز، اس نے کہا او ابراہیم علیہ السلام، اوہو تمہیں تمہارے پروردگار نے بچا لیا. تمہارا پروردگار بڑا زوراور ہے، بڑی قوت اور طاقت والا ہے کہ اس آگ میں تمہیں بچا کر رکھ دیا ہے. اور یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا سایہ موکل میرے لیے انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بھیج دیا ہے. میرا منہ سے میرے ساتھ باتیں کرتے تاکہ مجھے وحشت محسوس نہ ہو، تنہائی محسوس نہ ہو. تو اس نے کہا میں تمہارے خدا کی مان گیا ہوں، واقعی بڑا زوراور ہے، میں بھی ہوں، لیکن وہ مجھ سے بڑھ کر ہے.
تو چلو میں تمہارے رب کے نام پر جو ہے نا 4000 اونٹ یا بیل یا بکریاں یہ قربان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایمان نہیں ہے نا تو یہ قربانی قبول ہی نہیں ہے۔ 4000 نہیں، اگر 4 لاکھ 4 کروڑ بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جیسے بھی ہے میں ایمان تو لا نہیں سکتا ہوں، سلطنت چلی جائے گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے، میرا جی چاہتا ہے کہ چلو قربانی کر ہی لوں۔ تو 4000 بھیڑ بکریاں اس نے جو ہے نا ذبح کر لیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آ جاؤ باہر نکل آؤ، بس جو ہے نا تمہارے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور مجھے بھی جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہے، تو ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یہ ایک اور آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب جو ہے نا مزید آزمائش کیا شروع ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل پڑے، یہی 3 آدمی تھے، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ چلتے چلتے مصر پہنچ گئے، فلسطین جا رہے تھے۔ مصر جب پہنچ گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، بدفطرت آدمی تھا، اس کی عادت تھی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا، اگر کوئی حسین عورت اس کو مل جاتی، پتہ لگ جاتا کہ اس قافلے میں کوئی عورت ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، تو وہ کہتا اس کو میرے پاس لاؤ، شباشی کرتا اس کے ساتھ۔ حکمران تھا، ظالم تھا، لوگ بول نہیں سکتے تھے، اس کی عادت تھی۔ لیکن یہ ایک تھا کہ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ کسی کی بہن ہے تو پھر کچھ نہیں کہتا تھا، بیوی ہوتی اس کو لے جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوا جہاں گزر رہے تھے کہ یہاں یہ بادشاہ ہے اور یہ بدفطرت آدمی ہے، اب جو ہے نا ہم میاں بیوی ہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ تو لازماً حضرت سارہ کو پکڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام کا حسن جو ہے نا وہ حضرت حوا علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت، اور اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام، کہ ان کا حسن و جمال عجیب و غریب تھا۔ تو اس کو یہ بات کسی نے بتلا دی کہ ایسے ایک قافلہ آ رہا ہے، مختصر سا قافلہ 3 آدمیوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک عورت ہے انتہائی خوبصورت، کہ ایسی خوبصورت ہم نے نہیں دیکھی۔ تو بدفطرت تھا، خواہشران تھا، اس نے کہا میرے پاس لے آؤ۔ اس کو بتلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے کہ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بہن کہوں گا چھوڑ دے گا، بیوی کا کہہ دیا تو پکڑ لے گا، لیکن اس پر تو جو ہے نا نفس سوار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا بہن ہے یا جو ہے نا جو بھی یہ قانون توڑتا ہوں لاؤ اس کو میرے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر حضرت سارہ سے کہا کہ اگر بالفرض تم سے پوچھ لے تو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہیں ہم۔ اس وقت روئی زمین پر ایک تو مومن میں ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے لوط علیہ السلام، اور کوئی نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم جو ہے نا مومن ہیں اور بھائی بھائی ہیں آپس میں، تم یہ کہہ دینا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے خاص خلوت خانے میں لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، نماز میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ جو ہے نا تو ہی بچانے والا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، وطن کو بھی چھوڑا، آگ میں بھی ڈالے گئے، جسم سے کپڑے بھی اتر گئے، اب جو ہے نا ہجرت بھی کر لی، اب اس سے جو ہے نا مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کر رہے تھے، اور یہ بدفطرت جب حضرت سارہ علیہ السلام کو اندر لے گیا تو اس نے ہاتھ ڈالا، ایسے ہاتھ ڈالا۔ ظاہر ہے وہ تو اس کو پہچان تو نہیں تھی کہ یہ کون ہے، اس نے تو عام عورت سمجھا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر درمیان سے حجابات اٹھا لیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے، فطری طور پر جو کچھ بات دل میں آ سکتی ہے وہ بھی نہ رہے، کہ نہ معلوم اندر کیا ہو رہا ہوگا یا کیا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام براہ راست دیکھ رہے تھے اندر دونوں کو، براہ راست کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اس بدفطرت نے ہاتھ ڈالا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو حضرت سارہ نے فرمایا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ بس یہ کہنا تھا، اس کو جو ہے نا ایک غشی اس پر طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہ بدفطرت بادشاہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب جب گر پڑا، منہ میں جو ہے نا وہ جھاگ آ گئی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، سمجھ گیا کہ تو میں نے بہت غلط کام کیا ہے، کوئی خاص عورت ہے، عام عورت نہیں ہے۔ اس نے کہا بس میں توبہ طائب ہوتا ہوں اور دعا کر لو کہ اللہ مجھے صحت دے دے، بس میں تمہیں جو ہے نا چھوڑتا ہوں، لیکن میرے لیے دعا کر لو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہماری کون سی دشمنی ہے، ہم نے راستے پر جانا ہے، مقصود تو اپنی جان بچانی ہے۔ دعا کر لی کہ یا اللہ اس کو تو صحت دے دے۔ یہ بدبخت جب صحتیاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جب دوبارہ اٹھا اپنے آپ کو دیکھا کہ ہاتھ پاؤں جو ہے نا آنکھیں سب کام کر رہی ہیں، دوبارہ ہاتھ ڈالا۔ دوبارہ جب ڈالا پھر انہوں نے فرمایا یا اللہ تو حفاظت فرمائی، تو بڑا بدفطرت ہے، پھر یہ گر پڑا۔ خلاصہ یہ کہ 3 دفعہ یہ عمل ہوا
اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ بھائی اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا اب میں جو ہے نا تمہارے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں. حضرت سارہ سے کہا علیہ السلام کہ تو میرے لیے دعا کر دے، بس جو ہے نا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ اس کا بہترین اجر جو ہے میں تمہیں دے دوں گا، کچھ انعام بھی میں دیتا ہوں اس کے عوض میں، لیکن میری جو ہے نا صحت مجھے مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، یہ بدفطر ٹھیک ہو گیا، اٹھ گیا. اور پھر اس نے بطور خلعت کے ایک جو ہے نا بعض کہتے ہیں اپنی بیٹی دی، بعض نے کہا کہ کوئی خادمہ تھی، عورت تھی، وہ ان کے حوالے کر دی، جن کا نام بعض کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ تھا، یعنی مشہور یہی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا یہ عورت لے لیں، یہ بطور خادم کے آپ کے ساتھ رہے گی، ہاں اجر کا یہ تمہارا اجر ہے. تو بس اس سے حاجرہ پڑ گیا. تو بہرحال حضرت حاجرہ ان کے حوالے ہو گئی. یہاں سے وہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی. آگے جب پہنچ گئے، چونکہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ چونکہ ان کی یعنی خادمہ تھی، لونڈی تھی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں تھی، عمر بھی لگ بھگ 46 سال کی ہو گئی تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر بھی 80 سے اوپر تھی. تو ایسی عمر میں اولاد کی طرف سے مایوسی ہی تھی، اولاد کا ملنا ممکن نہ تھا. تو جب حضرت حاجرہ ان کے پاس آ گئی تو خود حضرت سارہ نے فرمایا کہ آپ اس حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی. اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو فطری طور پر ابراہیم علیہ السلام کا میلان بڑھ گیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرف اور بچے کی طرف. جب یہ میلان بڑھ گیا، حضرت سارہ نے سوچا میری خادمہ تھی، میں نے ہی حوالے کر دی، اللہ نے اولاد دے دی، مجھ سے جو ہے نا بے اعتنائی شروع ہو گئی. یہ ان کا خیال تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی یہ میں تمثیل کے لیے کہتا ہوں، ہے وہ ویسے نہیں، سمجھانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں چدی کور کہ بھیا دائی یا بسیم، اس گھر میں یا میں رہوں گی یا یہ رہے گی، بس بات ختم. یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، ٹھیک ہے، میں نے حوالے کی تھی، نکاح بھی ہو گیا، بچہ بھی ہے، لیکن اب اس کو یہاں سے لے جائیں. ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، پہلے اولاد نہیں تھی، پھر جو ہے نا بیوی مل گئی، اور ان کے کہنے پر جو ہے نا خود انہوں نے کہا اس سے نکاح کر لو، اب اولاد بھی مل گئی، یہ کیا ہو گیا، اب ان کو کہاں لے کر جاؤں گا. اللہ سے مناجات کی، یا اللہ حضرت سارہ کی یہ ڈیمانڈ ہے تو کیا کروں. فرمائے بڑی قربانی اس نے تمہارے لیے دی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہے کر لو. بڑی قربانی دی ہے، دیکھو کہ اپنے خاندان کو، ملک کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑا تمہارے ساتھ آ گئی. یعنی وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی، یعنی ایسے خاندان میں سے تھی، تو ظاہر ہے تمہارے لیے اس نے قربانی کی، تو آپ کے لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ اس کی بات آپ مان لیں. ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکل گئے. یا اللہ امتحان پر امتحان ہے. جب نکل گئے، اونٹنی پر سوار ہو گئے کہ یا اللہ کدھر جاؤں. فرمایا جبریل امین آپ کی رہنمائی کرے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تھی نا. اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کو تعمیر کروانا تھا، اور وہاں کی جو ہے وہ آبادی وہ مقصود تھی. اور پیچھے حضرت سارہ علیہ السلام یہیں پر رہے گی. پھر 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کی صورت میں وہ عطا فرما دیا. تو چلو مسجد اقصیٰ کی حفاظت ان کے ذمے، اور مسجد حرام کی حفاظت حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے ذمے. تو بعض اوقات حضرت فرمایا کرتے تھے نا، آسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ممکن ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہو. اور بعض اوقات انسان کہتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے، ممکن اس میں جو ہے نا بلائی نہ ہو، خیر نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، روانہ ہو گئے. ساتھ ساتھ جبریل امین بھی ہیں، چل رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں. فرمایا بس جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے جا رہے ہیں. خاموش تھی، بچہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں. تو جہاں بھی ایسے سبزہ سا ہوتا نا، کھیتی وغیرہ ہوتی، سبزہ ہوتا، درخت، ہریالی، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہ جگہ ہے، یہاں پر رک جائیں، ٹھہر جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین فرماتے نہیں، ابھی بہت دور ہے آپ کا مقام جہاں آپ نے جانا ہے. اچھا پھر چلتے جی. ایسے جگہ جگہ پر جہاں بھی ایسی ہریالی یا تھوڑا سا یعنی موسم بھی اچھا ہوتا، پانی وغیرہ ہوتی جو جہاں ہوتا، یا کچھ آبادی وغیرہ ہوتی، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے جاتے اور جبریل امین انکار کرتے جاتے، یہاں تک کہ وہ سنگلاق پہاڑوں اور ریگستان میں پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا؟ خانہ کعبے کے جو نا ارد گرد ان مقامات تک پہنچا دیا. جب وہاں پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جبریل امین نے یہ آپ کی جگہ ہے.
یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں پر جو ہے آپ نے رکنا ہے اور یہاں پر اترنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتر پڑے، اونٹنی کو بٹھلایا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اتارا، اسماعیل علیہ السلام کو اتارا۔ اب آزمائش کے اوپر آزمائش دیکھیں، جیسے ہی اتارا، جو اپنے پاس مشکیزے میں پانی تھا وہ اتار دیا، جو ستو وغیرہ تھے یا کھجوریں میں جو بھی اس وقت کی جو غذا ان کے پاس زاد راہ جو تھا سفر میں جو رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور نیچے رکھ لیا کہ آپ جو ہے نا کچھ انتظام کریں گے، شاید کوئی کمرہ وغیرہ بنائے، کوئی ترتیب کریں گے رہنے کی۔ جیسے ہی ان کو بٹھایا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم تم واپس ہو جاؤ، آپ واپس ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام حیران، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی آزمائش کے اوپر آزمائش۔ ذرا سوچیں نا کہ وہاں سے نکال دیا مصر سے، فلسطین سے بھی نکل گئے، دشت بیابان میں پہنچ گئے، تو چلو جہاں اگر عورت کے ساتھ اس کا مرد ہو، خاوند ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دشت بیابان بھی اس کے لیے جو ہے نا آباد ہے۔ لیکن اب یہاں کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بس ان کو اتارو اور واپس ہو جاؤ، آپ نے رکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام فی الفور واپس ہو گئے، یہ بھی نہیں کہ یا اللہ دشت بیابان میں آ گیا ہوں، ان کو بٹھا دوں، ذرا ان کو کہہ دوں کہ اللہ کا حکم آیا ہے، میں جا رہا ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ نہیں، پیغمبر کیسی اطاعت! بس جیسے ہی ان کو بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام منہ لوٹ پڑے۔ حضرت حاجرہ حیران ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہاں سے جو ہے نا ہمیں نکالا، یہاں دشت بیابان میں چھوڑ دیا، اور اب خود بھی جا رہا ہے۔ پیچھے سے آواز، اے ابراہیم کس کے لیے ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ لائے کیوں؟ کس جرم میں جو ہے نا یہ سزا مجھے دی گئی؟ کس وجہ سے یہاں لائے؟ اب کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام پر تو ظاہر فطری غم بھی ہوتا ہے نا کہ آل اولاد کو انسان ایسے بیابان میں چھوڑ دے، پھر اس کے دل سے پوچھیں۔ ہم نے تو واقعہ نا سن لیا جی ایسے تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا جی، ایسے کہ او ہو مجھ زبردست واقعہ بیان ہوئے جی، ماشاء اللہ، شانیہ ہوا جی، واہ واہ واہ، کیا واہ واہ۔ ہم نے بھی سبق سیکھنا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے، لیکن اگر آ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار بچے کو، جو بڑی چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، سن یاس کو پہنچ گئے، اس کے بعد اللہ نے اس دولت سے نواز دیا، اس نعمت کو حوالے کر دیا کہ چلو تمہیں ایک نعمت سے نواز رہا ہوں۔ جب واپس ہو گئے، حضرت حاجرہ آواز دے رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ظاہر دل میں تو کر تو تھا نا فطری، دل میں غبار تھا، غم تھا، جا رہے تھے، پیچھے مڑ نہیں رہے تھے۔ ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام باز کہتے جا کر حضرت حاجرہ نے ایسے جو ہے نا دامن سے پکڑا کہ کدھر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، جا رہے ہیں۔ جب 3 دفعہ پوچھ لیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، فی الفور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جو کام کر رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ جو ہے نا ایسے کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، یقیناً وہی آئی ہوگی کہ ایسے کر لو۔ تو پوچھ لیا کہ کیا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں دشت بیابان میں چھوڑ کر واپس ہو جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ غم کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام زبان مبارک سے ہاں نہیں کر سکے، سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا بس پھر ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال دے گا۔ پیغمبر تھے اور پھر ظاہر پیغمبر کی بیوی تھی، فرمایا بس پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، وہ ہمیں سنبھال دے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ واپس ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام چل رہے، پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ کہاں میں چھوڑ رہا ہوں۔ آبادی وہاں نہیں تھی، آبادی تو بعد میں ہوئی ہے نا، آبادی تو تھی نہیں، اور ظاہر آبادی وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہو، جہاں پانی نہ ہو وہاں آبادی نہیں ہے۔ تو پانی نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام چل پڑے سے چلتے رہے، پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب یہ پہاڑی سی تھی، اس سے جب آگے نکل گئے، اب سمجھ گئے کہ میں اگر پیچھے دیکھوں گا تو یہ مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی سے آگے نکل گئے، اور جب اندازہ ہو گیا کہ اب میں ان کو نظر نہیں آ رہا ہوں تو منہ موڑ لیا اس طرف جس طرف وہ تھے، یعنی خانہ کعبے کی طرف، جہاں اس کی تعمیر ابھی ہونی تھی لیکن بنیاد موجود تھی پہلے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ مبارک موڑ لیا اور جو ہے نا ہاتھ اٹھائے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو دشت بیابان میں چھوڑ کر آیا ہوں،
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع غیر ذی ماء نہیں فرمایا. پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں چھوڑ دو تو پانی کا انتظام اللہ کرے گا. باقی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو اس طرف نگاہ کی کہ یا اللہ یہاں کچھ ہے بھی نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ پانی کا انتظام تو یا اللہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جب یہ رہیں گے تو پانی تو ہوگا. پانی جو ہے نا ہر چیز کی حیات کا مدار پانی ہے، وہ تو ہوگا، لیکن باقی چیزیں جو نہیں ہیں تو فرمایا یا اللہ دشت و بیابان میں چھوڑ کر آئے ہوں، نہ کوئی فصل ہے نہ فصل کا امکان ہے. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ. میں اولاد کو بیوی کو اس لیے چھوڑ کر آئیں گے اللہ تیری اطاعت میں لگے رہیں گے، تیری فرمانبرداری کریں گے. اور فرمانبرداری کا سب سے اہم یعنی فرمانبرداری عبادات تو بہت ہیں لیکن یہ سب سے اہم عبادت ہے جس میں انتہائی شکستگی اور تواضع، انکسار، تذلل ہے اس میں. نماز میں کہ انسان اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتا ہے. بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو نا، کسی کے آگے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہو جاتا ہے. تو فرمائے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تیری بندگی کے لیے، تیری عبادت کے لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. اور اس سے پہلے بھی دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے تو یا اللہ محفوظ فرما دے. کہ میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیچھے بت پرستی شروع ہوگی تو مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا یا اللہ میں تو ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف. یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ تاکہ یہاں پر آبادی شروع ہو جائے. خلاصہ یہ آبادی کا انتظام فرما. اور پھر آگے کیا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا ہاں جی درمان پہ کھائے گئے ہو تو کوئی ترامیز نہیں پڑھنی ہے. شکرون کیا ہے تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ یا اللہ جتنی بھی جو ہے نا دنیا میں جتنے بھی اجناس ہیں، پھل ہیں، چاہے اس کا کھانے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے برتنے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے صنعت کے اس کے ساتھ تعلق ہے، چاہے حرفت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی. من الثمرات میں ساری چیزیں آ گئی. من الشجر نہیں فرمایا کہ یا اللہ صرف پھل ان کو ملے. من الثمرات جس پر ثمر کا اطلاق ہو سکتا ہے، مثلا یہ ثمر ہے، فائدہ ہے، بجلی ہے، ہوا ہے، اور بھی جتنی بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں سب فائدہ مند ہیں. تو یا اللہ یہ سب ثمرات، سب فوائد جو انسان کے لیے ضروری ہیں، یا اللہ اس کا انتظام تو خود فرما دے. یجبا الیہ من کل الثمرات، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو جو ہے نا قوت اور طاقت دے تاکہ یہ کھیتی باڑی کریں. مطلب یہ تھا یا اللہ کھیتی باڑی سے بھی یہ فارغ ہوں صرف تیری عبادت کے لیے، اور سب کچھ ان کو ملتا رہے. لعلہم یشکرون، شاید یہ تیرا شکر ادا کر لیں. تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کیسے قبول، کہ آپ حرم شریف چلے جائیں، حرمین خصوصاً دنیا کا ہر پھل بغیر موسم کے آپ کو ملے گا. ہر چیز جو یہاں آپ کو نہیں ملے گی وہاں مل جائے گی. ایسی نایاب چیزیں کہ آپ نے جو ہے نا دیکھی بھی نہ ہو. کیوں مجھے خود بھی تجربہ ہوا ہے. منیر پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، یہ بڑا شوقین ہے، نہیں آیا وہ تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کوئی چیز ڈھونڈ کر لے آتا تھا کہ یہ فلانی، یار یہ کیا ہے، یہ فلانی چیز ہے جی، کہاں سے لائے ہو، یہ فلاں ملک کی ہے جی، ادھر پہنچائی ہے، بالکل صاف ستھرا پیک. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول فرمائی. ہر چیز وہاں پر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام پر دیکھیں کتنی بڑی آزمائش آئی. ابراہیم علیہ السلام تو رو دو کر وہاں سے نکل آئے کہ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اور تو کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. پیچھے اب جو ہے نا مزید آزمائش کیا شروع ہو گئی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا توشہ تھا اور بچہ تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا اس کو دودھ پلایا، کچھ جو ہے نا کھجور خود کھا لیتے، پانی پی لیتے، کچھ گزارا ہو جاتا. 2 4 5 10 دن گزر گئے، پانی بھی ختم، توشہ بھی ختم، کچھ نہیں. تو ظاہر ہے جب ماں کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے بنے گا. اسماعیل علیہ السلام کے لیے دودھ تھا نہیں. اسماعیل علیہ السلام بلک بلک کر رونے لگ گئے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حاجرہ علیہ السلام بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ کیا کروں، کھانے کا انتظام کیسے کروں. تو کیا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ادھر ہی چھوڑ دیا جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب. اب جو کنواں ہے جو اس کی یعنی وہ علامت ہے اس کے قریب یہاں چھوڑ دیا، اور خود صفا جو ہے نا جو پہاڑی ہے وہاں پر چڑھ گئیں. مطلب یہ تھا کہ یہاں یہ اونچی جگہ ہے، ٹیلا ہے، دیکھ لوں اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو تو کہہ دوں گی کہ کچھ پانی دے دو، اگر کوئی ستو ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو دے دو. میں ایسے جو ہے نا یہاں پر ہوں، کوئی ہے میرا نہیں. اس مقصد کے لیے وہاں جو ہے نا چڑھ گئیں. جب دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے، وہاں سے اتر گئیں، مروہ پہاڑ اس کی طرف آ گئیں. تو درمیان میں آپ نے ایک جگہ جس کو میلین حضرین کہتے ہیں،
وہاں پر حاجی کو اور معتمر کو دوڑنا پڑتا ہے۔ میلین حضرین سبز لائٹیں ہیں نا، وہاں دوڑتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے دوڑتے ہیں، کیوں دوڑتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ جب یہاں یہ پہنچ جاتی ہیں تو یہاں پر ایک ندی تھی، نالا سا تھا، پانی سا تھا، تو اس جگہ سے اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، تو یہاں سے وہ تیزی سے دوڑتی کہ فوراً اس دوسرے پہاڑ تک پہنچ جاؤں، ساتھ بچے کو بھی دیکھنا ہے، قافلے کو بھی دیکھنا ہے کہ بچے پر کوئی درندہ حملہ نہ کر لے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جو ہے نا حاجی اور معتمر پر یہ چیز لازم ہے کہ میلین حضرین کے درمیان وہ دوڑے گا۔ عجیب جو ہے نا منظر ہوتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے۔ ادھر آپ کسی کو کہتے ویسے ہی دوڑ لو، وہ 100 دفعہ اپنے آپ کو دیکھے گا، یار میں دوڑ رہا ہوں، کوئی برا تو نہیں لگ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ وہاں جو ہے نا سب جو ہے نا ایسے دوڑ رہے ہیں عاشقانہ، اور عورتیں مردوں سے بھی تیز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میلین حضرین کے درمیان دوڑ جو ہے نا انسان کو وہ وقت جو ہے نا یاد آ جاتا ہے، وہ منظر سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ہوش و حواس کے ساتھ دوڑ رہا ہو نا، صفا پر چڑھے اس کو یہ منظر سامنے ہو، مروہ پر چڑھے درمیان میں، تو پھر وہ اس کو کچھ پتہ چل گیا کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں تو بہرحال جب یہ 7 چکر کاٹے واپس آ گئیں، دیکھا جب آخری چکر پورا ہو گیا، جب دیکھا اوہو جہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئی تھی وہاں کچھ جو ہے نا پرندے وغیرہ جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا کہ اوہو شاید بچہ مر گیا ہے، اور اب جو ہے نا یہ سب آگے گدھ وغیرہ آ چکے ہوں گے اس کو نوچنے کے لیے۔ دوڑی آئیں، جب آ کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور قریب ہی چشمہ جو ہے نا ابل رہا تھا، پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ فی الفور پہنچی، بڑی خوش ہوئی، جیسے ہی قریب پہنچی وہ آدمی غائب ہو گیا۔ جبریل امین تھے، غائب ہو گئے۔ بڑی آوازیں دی کہ کون ہو تم، کہاں چلے گئے ہو؟ بس وہ غائب ہو گئے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی اس کی گرد منڈیر باندھ دی اور کیا کہا، زم 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 زم، کہ رک جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمایا، اگر زمزم نہ کہتی پوری دنیا میں پانی پھیل جاتا۔ تو اس خاص پانی کو زمزم کا معنی کیا کہ رک جاؤ، یعنی تمہاری ضرورت ہے مجھے، کیا پتہ یہ پانی پھر ہو یا نہ ہو، ابھی تو ہے، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو وہ پانی وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، خود پیا۔ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا بھائی یہاں پر جو ہے نا پرندے وغیرہ اڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ شاید پانی کا انتظام ہو گیا۔ جب دیکھا یہاں پر حضرت حاجرہ موجود ہیں، قبیلہ جرہم تھا، تو انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہا کہ وہاں ایک عورت ہے اور بہت جو ہے نا خوبصورت بچہ ہے ان کے پاس اور پانی بھی ہے۔ تو انہوں نے آ کر لجاجت کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہاں پر قافلہ روک دیں، پڑاؤ ڈال دیں۔ فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، ایک شرط پر دے، پانی میرا ہوگا، پانی پر تمہارا قبضہ میں نہیں مانوں گی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، پانی آپ کا، سب کچھ آپ کا، ہم جو ہے نا آپ کے اس بیٹے کو اپنا سردار بنا لیں گے، جب تک یہ ہمیں قبول کرے گا ہم رہیں گے، جب اس نے کہا نکل جاؤ تو ہم نکل جائیں گے۔ اس شرط پر قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ پھر جو ہے نا وقت گزرتا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام صبح وہاں سے چلتے شام، ملک شام سے، اور شام کے وقت یہاں پہنچاتے یا دوپہر کو پہنچاتے، قیلولہ فرماتے، پھر شام کے وقت یہاں سے جو ہے نا واپس چلے جاتے۔ ایک براق تھا، اس پر جو ہے نا یہ سواری ان کی ہوا کرتی تھی۔ ایسے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے، حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، وقت گزرتا رہا۔ اب مزید آزمائش آ گئی۔ مزید کیا آزمائش آئی؟ ابراہیم علیہ السلام پھر آزمائش آئی۔ فلما بلغا معہ السعی، کہ جب یہ بیٹا جو بڑے ارمانوں سے مانگا ہوا تھا، ارمانوں سے ملا ہوا تھا، یعنی نا امیدی کے بعد اللہ نے یہ بیٹا دیا تھا، جس کی عمر 7 سال 13 سال 17 سال، بہرحال بلوغت، یعنی بعض اکثر یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہو چکے تھے۔ تو جب یہ بچہ اس عمر پر پہنچ گیا، کس عمر پر؟ جب باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ یہ زیادہ آزمائش ہے نا، حضرت فرمایا کرتے بچہ ہے آج پیدا ہو گیا، 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے کے بعد فوت ہو گیا، سال کے بعد فوت ہو گیا، درد اور علم ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں۔ لیکن ایک بچہ جوانی تک پہنچ رہا ہے، اب جو ہے نا والدین کو امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا، قوت اور طاقت بنے گا، اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی عمر کو جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام پہنچ گیا نا، فرمایا پہاڑ پر باپ کے ساتھ چڑھنے کے قابل ہو گیا۔ مختلف تفاسیر ہیں، بہرحال اس عمر تک جب پہنچ گیا تو پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کر لو۔
کہ بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، اللہ کا حکم آ گیا، بیٹا ہے جوان ہو رہا ہے، 13 سال 15 سال 17 سال، اور اللہ کا حکم کیا آیا؟ اس کو ذبح کر ڈالو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا نا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر لو، جب صبح اٹھ گئے، یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے، سوچ و بچار کا دن، 8 ذی الحجہ تھی، 8 تاریخ، آج کیا ہے؟ 6 ہے نا، پرسوں 8 ہے، یہاں 5 ہے وہاں 6 ہے، تو پرسوں 8 ہے ایک لحاظ سے اور ترسوں پھر 8 ہے ایک لحاظ سے، تو بہرحال 8 تاریخ کی صبح تھی، جب اٹھ گئے جاگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہی سمجھے کہ شاید قربانی وغیرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ صدقہ اور خیرات کر لو، تو سینکڑوں کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے یہ ذبح کر لیے، کہ شاید اللہ کا یہ کہنے کا منشا یہ ہے، سوچ و بچار کا دن اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی عبادت کر لے، شب بیداری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس میں ایک یوم الترویہ ہے، 8 رات یعنی 8 کی شب اور پھر آگے 9 کی شب، یعنی جو عرفے کا روزہ ہے وہ جو شب آ رہی ہے 8 اور 9 تاریخ کی شب خصوصیت کے ساتھ، اس میں جو ہے نا عبادت کرنے کی کوشش کی جائے، شب بیداری کر لی جائے اور ساتھ روزے کا اہتمام بھی کر لیا جائے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر لیا، سوچ و بچار میں تھے، اگلی رات پھر خواب دیکھا، یعنی جو عرفے کی رات ہے پھر خواب دیکھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ گئے، تو بعض کہتے ہیں کہ ہاں یہ جان پہچان کا دن تھا عرفہ، سمجھ گئے کہ اللہ کا کوئی حکم ہے ضرور کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مزید قربانیاں کی، بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس تیاری میں لگ گئے کہ اب میں نے جانا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم جو آ گیا ہے۔ اسی رات یعنی تیسری رات آ گئی جو یوم النحر، عید کی رات، ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح ہو گئی، بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتفاقاً پہلے سے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، بعض کہتے ہیں نہیں یہاں شام سے انہوں نے سفر کیا، براق پر پہنچ گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسے جو ہے نا میں کہیں جا رہا ہوں، اس جو ہے نا بچے کو نہلاؤ دہلاؤ، نئے کپڑے اس کو پہنا دو، ہم نے کہیں جانا ہے، کسی بڑے آدمی کے ہاں مہمانی ہے، ایک بڑے آدمی کے ہاں دعوت ہے، وہاں جانا ہے، کیونکہ ماں تھی، اگر اس کو براہ راست کہوں گا تو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دہلایا، صاف ستھرا کیا، اور فرمایا بیٹے راستے میں جب جائیں گے نا واپسی پر اپنے ساتھ جو ہے نا جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کر لے آئیں گے، تو چھری بھی اٹھاؤ اور ساتھ جو ہے نا رسے کا انتظام بھی کر لو، رسا بھی اٹھاؤ چھری بھی اٹھاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی یہ تیار ہو گئے، والدہ نے تیار کر لیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو شیطان تو دشمن ہے، شیطان جو ہے نا وہ شیطان پہنچایا اور حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ تمہیں آخوری سے پتہ تشتی، ہم پشتو میں کہتے ہیں نا آخوری سے خبر ہی، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہوں گے، کچھ پتہ بھی ہے، تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے تمہارا خاوند ابراہیم علیہ السلام؟ کہا کسی بڑے آدمی کے ہاں دعوت ہے وہاں لے کر گئے، کہا نہیں دعوت شاوت کچھ نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر لے؟ اس نے کہا ہاں ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے پھر تو میں بھی تیار ہوں، مجھے بھی ذبح کر لے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم لعین ہو، تم شیطان ہو، لعین ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پسپا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، پیچھے اسماعیل علیہ السلام، یہ فوراً اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا بچے کی صورت میں، ہاں کدھر جا رہے ہو بیٹا، کہاں جا رہے ہو، خیریت ہے؟ یا ان کی شکل میں یا بوڑھے کی شکل میں آ گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان کے ساتھ جا رہا ہوں، کسی بڑے آدمی کے ہاں دعوت ہے۔ فرمایا دعوت شاوت نہیں ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہے، دیکھو یہ چھری اور یہ رسا، کہ نہیں ہم لکڑیاں لائیں گے، کہا لکڑیاں شکڑیاں نہیں ہیں، تمہیں لے جا رہا ہے، تمہیں اس کے ساتھ باندھ کر ذبح کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی باپ دنیا میں گزرا کہ اپنے بیٹے کو خود ذبح کر لے؟ کہا واقعی ایسا نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا پھر تو میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں، اور تم شیطان لعین ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس عمر میں فرمایا، یہ یہاں بھی ناکام ہو گیا۔ آگے گئے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا کہ ابراہیم خوابوں پر مت جانا، کھلاڑی ہے نا پورا، کہ ابراہیم خوابوں پر مت جانا، ہاں خوابوں کے چکر میں مت پڑنا، اور دیکھو
اپنے بیٹے کو کہیں ذبح نہ کر ڈالنا، اپنے بیٹے کو قتل نہ کرنا، قتل بہت بڑا جرم ہے۔ سبق پڑھا رہا ہے نا، طاؤس الملائکہ مشہور تھا نا، کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہیں قتل نہ کر دینا، دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، اور تم کہیں یہ کام نہ کر لینا۔ اور خواب کیا ہوتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بدفطرت شیطان قابیل نے اگر حابیل کو قتل کیا تو وہ اس کی اپنی ایک جو ہے نا خواہش تھی، عورت کے لیے، بیوی کے لیے اس نے جو ہے نا یہ سب کچھ کیا کہ یہ بہن میرے ہاتھ آ جائے میں اس سے نکاح کر لوں، اور یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کا حکم ہے میں اسے کر کے رہوں گا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ جمرہ عقبہ ہے، اولا ہے، وسطیٰ ہے، ان تینوں پر آ کر ایک پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 کنکر اٹھاؤ اس بدبخت کو مارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنکر اٹھائے۔ اب بھی جو ہے نا وہ سنت تا قیامت جاری اور ساری ہے۔ کون سی؟ کہ جب مینا پہنچ جاتے ہیں، جمرات، رمی جمرات جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ جا کر رمی کرے گا، رغم للشیطان ورزل للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے مارے گا اس کو۔ کتنا جو ہے نا کنکر کتنا ہوگا؟ فرمائے جیسے یہ دانہ ہوتا ہے نا، یہ چنے کا دانہ، اتنا کنکر، یہ نا بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے چھوٹے چھوٹے، ان کو مارے گا، 1 مارے، 2 3 4 5 6 7، جلدی جلدی مارے، حضرت فرمایا کرتے تھے جلدی جلدی ایسے کر کے، فرمایا تاکہ یہ جگہ نظر آئے ایسے، اور فرمایا یہ اس پر ایسے لگتے جیسے ایٹم بم۔ یہاں پر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تو اللہ نے فرمایا اس کو 7 کنکر مارو، یہ خود بھاگ جائے گا۔ بس جو ہے نا جب 7 کنکر لگے نا، حضرت فرمایا کرتے قرے وہ کو جو تختے آگے جا کر جو ہے نا جمرہ وسطیٰ پہ کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جو بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا یہاں پھر 7 کنکر اٹھا کر اس کو مارو، پھر جمرہ اولا، فرمایا یہاں بھی یہ عمل کر لو، تو بس شیطان پسپا ہو گیا۔ اب وہ حکم قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ کتنے جو دیکھیں حجاج جاتے ہیں نا وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، 21 ہے نا، 7 7 7 زیادہ بنتے، بہرحال اتنے جو ہے نا وہ کنکر مارنے پڑتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے کنکر مارتے ہیں، کچھ موجود ہوتے ہیں کچھ غائب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا وہ کنکر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو حج قبول نہ ہو وہ کنکر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسے ہوتا، اگر سب کنکر ہوتے تو یہاں پہاڑوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے، مثلا 40 لاکھ ہیں، 80 لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ہر ایک کا حساب لگائیں نا، 21 ہی کر لیں، 80 لاکھ ضرب 21 ہی کر لیں، کتنے بن گئے؟ اور وہاں چھوٹا سا ڈیر آپ کو نظر آئے گا، گاڑیاں کھڑی ہوتی اٹھاتے اور لے جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کس کا حج قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال جب یہ عمل ہو گیا، شیطان پسپا ہو گیا، اور اس میدان جہاں پر نہر کیا کرتے ہیں اب تو سب کچھ بند کر دیا ہے۔ وہ ہم پشتو میں کہتے ہیں سری مینہ نماتی کی جاتا ہے، کون سی جگہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مینا کدھر ہے جی، وہ نہر کہاں ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، بس بندش ہی بندش ہے، ادھر سے راستہ بند، ادھر سے بند، ادھر سے جو ہے نا گیٹ لگا ہوا ہے، ادھر سے چادریں لگی ہوئی ہیں، بس ہوائی سا کام ہے، آپ گئے بس ہاں چلے گئے جی، دیکھنا بالنے والی بات ہی نہیں ہے اب، کہ کوئی چیز انسان دیکھ لے ذرا اس کو اطمینان ہوتا ہے نا، سکون انسان کو ملتا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال جب اس میدان میں پہنچ کے سوچے نا، لق دق میں جو ہے نا میدان تھا، حاجیوں کے ساتھ تو بھر جاتے ہیں نا، کبھی اس کے علاوہ آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یا اللہ یہ کیسی جگہ ہے، اب تو آباد ہو گئی ہے، روڈ ہیں، رستے ہیں، سب کچھ ہے، سہولت ہے، اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا نا۔ تو جب اس ریگستان میں پہنچ گئے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بجان کہاں جانا ہے؟ فرمایا بیٹے یہاں پر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ کہ کیا حکم ہے؟ اے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو ذرا اپنی رائے کا اظہار تو کر، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تردد نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان مقصود تھا کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے اس کے متعلق، یا یہ کہ چلو اگر اس کو پسو پیش ہوئی تو ذرا میں سمجھا دوں گا کہ اللہ کا حکم ہے، یا یہ کہ اگر یہ آسانی سے نہیں مانتا تو آیا میں پوچھتا ہوں کہ یہ مان جائے گا، آسانی سے کام ہو جائے گا، یا زور زبردستی کرنی پڑے گی؟ تو بہرحال فرمایا کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری۔ تو آخر وہ بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، سمجھ گیا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا ہے، اور پیغمبر کا خواب یقینی قطعی وحی ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا کہ اے ابا جان خواب میں اللہ نے فرمایا یا براہ راست فرمایا، یا کیا کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی مرضی؟ فرمایا ففعل ما تؤمر،
اے ابا جان جو حکم ملا وہ کر ڈالیں، جیسے اللہ کا حکم ہے وہ کر ڈالیں۔ کیسا جو ہے نا عجیب منظر ہوگا، دیکھیں 2 آدمی تھے اور کوئی نہیں تھا، صرف 2 اور کوئی بھی نہیں، دشت و بیابان ہے۔ فانظر ماذا ترى فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ موت بڑا مشکل جو ہے نا کام ہے، موت کا یہ گھونٹ پینا بہت مشکل ہے، تلخ گھونٹ ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے چارہ نہیں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صبر والے اور بھی بہت سے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ یہ نہیں کہ میں صبر والا ہوں، میں ایسا کمال والا ہوں، نہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی ان میں شمار ہو جاؤں گا۔ پیغمبر کی کیسی جو ہے نا عاجزی ہے، تذلل، دعوے کا جو ہے نا ابطال کر دیا، فخر عجب پندار ختم کر دیا کہ ہاں جی بالکل میں تیار ہوں جی بالکل، من الصابرین من المتلذذین، نہ کہ بڑا مزہ آسی جی تجھے اللہ کا حکم پورا کرو۔ فرمایا نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس پر جو ہے نا صبر سے کام لوں گا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کو بوسہ دیا، آنکھوں کے درمیان چوما، اور پھر فرمایا کہ بیٹا اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار رہنا ہے، اب اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری کو دیکھیں۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست بھی تو وہی نازل فرما سکتے تھے کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن مقصود چونکہ ذبح کرنا نہیں تھا، امتحان اور آزمائش تھی، اس وجہ سے خواب کے ذریعے سے دکھلایا گیا، خواب دکھلائی گئی، خواب میں بتایا گیا، خواب میں حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ خواب میں امتحان زیادہ ہے، کیوں؟ خواب جب انسان دیکھتا ہے نا، صبح اٹھتا ہے تو تعویل آ سکتی ہے، شاید یہ مطلب ہو، شاید یہ مطلب ہو، شاید یہ مقصد ہو، تو تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، تعویل بھی تاکہ ختم ہو جائے۔ دیکھتا ہوں کہ ابراہیم میری بات کا کتنا پاس رکھتا ہے، حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، تاکہ فرشتوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ حکم مانے گا، کیوں؟ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ کیسا خلیل اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی محبت ظاہراً ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے، اصل میرے ساتھ محبت ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش لائے اور فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فرمایا عمل دیکھ رہا ہوں، جیسے ذبح کے لیے انسان تیاری کرتا ہے، اس حالت میں نے تمہیں دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بیداری کی حالت میں اللہ کا حکم ہوتا نا، یا تو پھر واقعتاً بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا، اور دوسرا اگر ذبح نہ کرتے تو اللہ اپنا حکم واپس لیتا، گویا حکم منسوخ کرنا پڑتا۔ تو اللہ نے حکم منسوخ بھی نہیں کرنا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذبح بھی مقصود نہیں تھا، صرف امتحان مقصود تھا، تو خواب کی صورت میں حکم دے دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جتلانا چاہ رہا تھا کہ میرا ایسا جو ہے نا اطاعت گزار بندہ ہے کہ میرے خواب میں ایک حکم کو وہ حرف آخر سمجھ رہا ہے، خواب پر اتنا عمل کر رہا ہے، تو اگر میں ظاہراً اس کو جیتے جاگتے حکم دے دوں تو کتنا جو ہے نا وہ اس پر عمل کرے گا، یہ مطلب تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا تیار ہو جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ ذبح کر رہے ہیں، میں 3-4 وصیتیں کرتا ہوں، وہ ذرا سن لیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، کیا وصیت بیٹا؟ کتنا جو مشکل منظر ہے، انسان اگر سوچے کہ 2 آدمی ہیں اور بیٹا جو ہے نا 17 سال 13 سال کا 7 سال کا، وہ وصیت کر رہا ہے باپ کو کہ میں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، بس اپنے دل کی ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے کریں، میرے جسم کو خوب جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہے، پہلا یہ، دوسرا یہ چھری کو خوب تیز کرنا ہے، 2 ہو گئے، تیسرا یہ کہ جب آپ مجھے یعنی ذبح کریں گے تو اپنے جسم کو بچانا ہے تاکہ خون کے یعنی وہ آپ پر جو ہے نا وہ نہ لگ جائیں، کیا کہتے ہیں، چھینٹے وغیرہ آپ پر نہ لگ جائیں۔ پھر مزید کیا کہ میرا یہ کرتا پھر اتار کر میری والدہ تک پہنچانا ہے، میرا سلام ان کو پیش کرنا ہے کہ اسماعیل نے سلام کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گیا ہوں، اے اماں جان تو نے صبر کرنا ہے، اور اگر کبھی میں تمہیں یاد ہو جاؤں تو میرے اس کرتے کو تم دیکھ لینا، اس سے تمہیں تسلی اور تشفی ملے گی۔ یہ میری وصیت اور نصیحت ہے۔ اب جو ہے نا بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، تو باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ دیکھیں حکم ماننا الگ ہے، لیکن فطری جو جذبہ، جو تعلق، محبت ہوتی ہے بیٹے کی اور باپ کی، اولاد اور والدین کی، اس پر نظر کریں نا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی کہ یا اللہ یہ کیا چھوٹا سا بچہ ہے اور جو ہے نا ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگایا، فرمایا تیری ساری باتیں میں پوری کروں گا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو میرا مددگار ثابت ہو رہا ہے، میرے لیے آسانی تو نے کر دی ہے۔
اور پھر اس کے بعد ان کو باندھ دیا، لٹا دیا. تو بعض کہتے ہیں کہ سیدھا لٹا دیا، سیدھا لٹا دیا. چھری جو ہے نا اس کو پھیرنے لگ گئے. جیسے جیسے چھری پھیر رہے ہیں چھری کاٹ ہی نہیں کر رہی، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا نا. چھری پھیر رہے، چھری جو ہے نا کاٹ نہیں کر رہی. لگے رہے. پھر چھری کو تیز کیا، پھر 2-3 دفعہ ایسے کیا نا، نہ ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بجان ایسے کریں، مجھے کروٹ کے بل لٹا دیں. ایسے نہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، ایسے جیسے جو ہے نا انسان قربانی کرتے ہیں نا اس ترتیب سے مجھے رکھ لیں. شاید جو ہے نا اس طرح جو ہے میری گردن وہ کٹ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا لیکن چھری کام ہی نہیں کر رہی. فرمایا ابا جان لگتے ایسے ہیں کہ آپ کی نظر مجھ پر لگتی ہے، میری نظر آپ پر لگتی ہے، تو پدری محبت جو ہے نا وہ جوش میں آتی ہے. شاید آپ کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، مجھے الٹا لٹا دیں اور نیچے سے جو ہے نا ایسے چھری جو ہے نا وہ ڈال دیں، مجھے ذبح کر دیں، تاکہ ایک دوسرے پر نگاہ ہی نہ پڑے. میں بھی کانپتا ہوں جب چھری کو دیکھتا ہوں، اور آپ کے دل میں بھی محبت ہوگی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو آپ مجھے اوندا لٹا دیں. جب اوندا لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بھی جو ہے نا چھری کام نہیں کر رہی. چھری جب کام نہیں کر رہی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کاٹو، تم جو ہے نا کاٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی دی. اس نے کہا کہ ابراہیم تمہاری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی. خلیل حکم کہہ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو، کاٹ ڈالو. تم ایک دفعہ کہتے ہو، اوپر سے اللہ تعالیٰ 70 دفعہ کہتے ہیں مت کاٹو مت کاٹو. کس کی مانوں؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ منظر دیکھا. ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے نا حیران کیا اللہ تیرے حکم میں پس و پیش نہ ہو جائے. اسماعیل علیہ السلام فوراً بول پڑے، فرمایا بجان ایک اور کام کریں. لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے میری کہ مجھے باندھا ہوا. اللہ کہے کہ کیسا بزدل ہے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ذبح کرو، اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوئے. کھول دے میرا جسم کھول دے، تاکہ فرشتے بھی دیکھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرنے والا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. کھول دے میرا جسم، جو ہوگا سو ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جسم مبارک کو کھول دیا. اور پھر دوبارہ جب چھری چلائی، چھری کب چل سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بجان ایک کام کریں. کہ کیا؟ فرمایا اس کی نوک میری گردن پر رکھ کر اوپر سے زور دیں، شاید اس سے جو ہے نا گردن کٹ جائے. یعنی جو نوک ہے اس کو جو ہے نا اوپر سے ایسے پورے جسم کا بوجھ ڈال دیں، شاید اس سے گردن کٹ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پورا زور ڈالا نا تو وہ پھل اس کا پیچھے نکل گیا. پیچھے جو دستہ تھا نا وہاں پیچھے کی طرف آ گیا. وہ لوہے کا جو ٹکڑا تھا پیچھے نکل گیا، ذبح نہیں ہوا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پورا زور لگایا، پورا زور، تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا جب انسان پورا زور لگاتا ہے لامحال اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پورا زور لگاتا ہے نا، ایسے پورا زور جب لگایا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. اللہ بس ہم نے مان لیا، واقعی یہ تیرا خلیل ہے، جو ہے نا اس کا امتحان مزید نہ کرنا، ہم مان گئے. اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو، تم کہہ رہے تھے بیٹے کی محبت زیادہ ہے، دیکھو نا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی ہے؟ ذرا جاؤ دیکھو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بس ہم نے مان لیا، واقعی یہ خلیل ہے. یا اللہ اس کی جگہ کوئی اور جو ہے نا کوئی مینڈا جو ہے نا، یا اللہ تو حکم دے دے. جبریل امین نے فرمایا تو ہم مینڈے کو پہنچا دیں، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس اسماعیل کی جان کو بچا لیں. تو فرمایا جب وہ پورا زور لگا رہے تھے، جبریل امین فرماتے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جنت سے وہ مینڈا لاؤ اور فی الفور اس کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دو اور اسماعیل کو نکال دو وہاں سے. تو فرمایا جیسے وہ پورا زور لگا رہے تھے، اسی دوران ابراہیم علیہ السلام چونکہ آنکھیں مبارک بند تھیں تو جبریل امین اس مینڈے کو پہنچا جو ہے نا لے کر پہنچے، ان کے پاؤں کے جو ہے نا درمیان میں رکھ دیا. اور جیسے ہی وہ ہوتا ہے نا، جیسے انسان ذبح کرتا ہے ایک آواز ہی ہوتا ہے، خرسا ہوتا ہے نا، مطلب جب کوئی نسیں کٹتی ہیں تو ایک آواز سی نکلتی ہے، خون نکلتا ہے. تو جیسے یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے. جب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا اسماعیل موجود نہیں ہے، وہاں پر جو ہے نا مینڈا پڑا ہوا ہے، ذبح ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، فی الفور جو ہے نا چونک گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اسماعیل کدھر چلا گیا. دیکھا اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ بس اے ابراہیم ہم نے مان لیا کہ تو نے اس خواب کو جو ہے نا سچا کر دکھایا ہے. دیکھیں اس پہ جو ہے نا کوئی اور نہیں پیش کیا کہ ایسے کیا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے نا عجیب منظر تھا کہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. فلما اسلم وتلہ للجبین، بس
آگے اللہ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو یہ قربانی کی ہے اللہ نے جو ہے نا فضل فرما دیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا قربانی کا حکم ہے، اولاد کے ذبح کا حکم نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر خدا نہ خواستہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہم جو ہے نا بہت مشکل میں پڑ جاتے، شاید اسلام پر جو ہے نا قائم رہنا ہی ناممکن ہو جاتا، کون بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اب قربانی ذبح کرنے کا کہتے ہیں اس میں بھی لے تو لال ہے، پس و پیش ہے، اس میں بھی پس و پیش ہے۔ کیا پس و پیش ہے؟ او ہو جی پیسے نہیں ہیں جی، او جی کاروبار نہیں ہے جی، او جی اتنا قرضہ ہے جی۔ تو قرضہ ہے تو کیا ہے؟ اتنے قرضے آپ نے اٹھائے ہیں تو اس کے لیے بھی اٹھا لینا۔ نور نبی کہے نہیں جی کاروبار نہیں چمک رہا، چمک کو چھوڑو، قربانی آپ نے کرنی ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غلام نے بھی کرنی ہے، سب نے کرنی ہے۔ وہ آئے ہوئے ہیں یعنی یوسف صاحب آئے کہ نہیں، اس نے بھی کرنی ہے، بہانے نہ بنایا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، ناشکری مت کریں۔ ایک شخص کا اپنا کاروبار چل رہا ہو، بہت سے آپ میں ایسے ہوئے کاروباری، اور وہ بھی جو ہے نا پیٹتا رہے اور جو ہے نا بل بلاتا رہے ہو جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ یہ جو دیا یہ بھی تو لے سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی اسی وقت کوئی بیمار پڑ گیا، آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو جہاں سے اس کے لیے لائیں گے وہیں سے یہاں کے لیے لے آئیں، بس بات ہی ختم۔ اگر آپ کہیں جی میں قرض لوں گا تو یہاں کے لیے قرض لے لینا، اور یہ اچھا نفع ہے، اچھا سودا ہے، سال کے بعد ایک دفعہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تمہارے لیے قیامت کی سواری ہوگی، اور فرمائے پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے سب گناہ معاف، اور کیا چاہیے؟ یعنی جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہیں تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی میں 10,000 بچاؤں گا، 15,000 بچاؤں گا، نہیں، بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بھائی باوجود اس کے کہ وہ قلاش تھا، مفلس تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ ایک بکری وہ لازماً قربانی میں ذبح کیا کرتا تھا، قرض لیتا، جو بھی ادھار کرتا لیکن کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ اس کا حال مجھ پر منکشف فرما دے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ ایک ابلغ گھوڑے پر سوار ہے، خوبصورت گھوڑا ہے، اس پر وہ سوار ہے، اور بہت سے گھوڑے اس کے آگے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ گھوڑے کیا ہیں اور یہ اتنا اعزاز اور اکرام کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو میری 2 ادائیں پسند آئیں، ایک یہ کہ میں نے 1 دینار ایک فقیر مسکینہ عورت آئی تھی اس پر صدقہ اور خیرات کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا یہ کچھ مجھے نواز دیا، اور دوسرا میں نے کہا یہ جو اتنے گھوڑے ہیں اور اس گھوڑے پر تم سوار ہو یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ دنیا میں باوجود اپنی مفلسی کے قربانی کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوازش فرما دی ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا پیسوں کا انتظام کریں، قرض لیں، کچھ بھی ہو کر لیں، ٹھیک ہے شانی کچھ کرنا ہے۔ 10-15 سال کو مطلب ہے کہ قربان ہونا پیسی تاں کم ہو سی، قربانی کے بغیر نہیں ہے۔ اب اگر اللہ جو ہے نا اولاد کی جو ہے نا قربانی کا حکم دیتے پھر کیا ہوتا؟ پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا، اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ اللہ نے آسانی فرما دی ہے، فرمایا کہ بس تم اس کو ذبح کر دو، گویا میں سمجھوں گا تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو یہ ذبح اصل ہے، اس میں چونکہ انسان کو دیکھیں مال اگر کوئی خرچ کرتا نا اتنا دل اس کا دکھتا نہیں ہے، لیکن مال اگر گھر میں رکھا ہو نا، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، انسان کے ساتھ موانست پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری قربانی تب قبول ہوگی جب محبوبات نفس کو جو ہے نا تم نے قربان کرنا ہے، جب وہ قربان کر لیے تو یہ قربانی تمہاری قبول ہے۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ پھر جو ہے نا اگر حصوں میں ہیں 7 آدمی آپ ملے ہوئے ہیں تو وہ جو کاٹ کوٹ ہوتی ہیں اس پر بھی جو ہے تنگ دل نہ ہو۔ فرمایا ایک ایک جو آپ جو ہے ٹکڑے بناتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے بناتے ہیں، فرمایا یہ جو ہے نا ایک گوشت کا ٹکڑا تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ جو ہے نا تمہیں عطا فرمائے گا جتنے ٹکڑے بناتے رہو گے۔ اور فرمایا جب اس کا پیٹ تم چاک کرتے ہو، آلائشیں وغیرہ نکالتے ہو، تو فرمایا اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر باقی جو کھانے پینے اور جو ہے نا صدقہ کرنے کے جو اجر اور ثواب ہیں وہ اصلاح نفس میں لکھے ہوئے ہیں، کبھی اس کو پڑھ لیں۔ 22 تقریباً لکھے ہوئے ہیں، 22 کہ پہلا قطرہ گرا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، ایسے الی آخری ہی۔ اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا قربانی اپنے جو ہے نا سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ جو بھی ہے یعنی اس کے اندر، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے میزان عدل میں اس کو رکھے گا، اور 70 گنا جو ہے نا اس کا وزن جو ہے نا بڑھ جائے گا۔ مثلا بکری کسی نے لی 1 من اس کا وزن ہے تو 70 من اس کا بن جائے گا۔ اتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے گا انسان کو۔ اور وعید کیا آئی ہے دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق اور قربانی کے متعلق جو ہے نا انتہائی یعنی تنبیہ فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا جو باوجود وسعت کے اس جو ہے نا گھر کا طواف نہ کرے، یعنی وہ
حج کا اہتمام نہ کریں، فرمائے وہ یہودی مرے یا نصرانی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمائے جو باوجود اس کے کہ وسعت اور طاقت رکھتا ہے، اسباب اختیار کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمائے وہ ہمارے مصلی پر ہی نہ آئے، یعنی اس کو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ کمی کوتاہی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کھر جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ، اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ فرمایا ایک گھوڑا جو ہے نا جنتی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، یعنی کوئی چیز اس کی ضائع نہیں جائے گی۔ فرمایا یہ جو گوبر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ میزان عدل میں تولے گا، اس کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا۔ اور فرمایا اس سے بہترین عمل یوم النحر کے دن، عید کے دن، اس سے بہترین عمل اور کوئی نہیں ہے۔ کون؟ یعنی احراق الدم، خون کا بہانا۔ تو یہ خون بہانا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ وہ مولوی صاحب نے سن لیا، یعنی کیا نام ہے اس کا، کباب والے مولوی صاحب، سن لیا جی آپ نے؟ ہاں جی، غلام نے بھی سن لیا۔ تو یوسف ادھر تھا، کدھر گیا کہ نہیں تھا؟ نور اگلے چلے جہاں بھی ہے، بہرحال یہ تو ان کے ساتھ چونکہ بے تکلف یہ سے کہہ دیے، باقی بھی جو ہے نا اس کا اہتمام کریں۔ اچھا جی، اور پھر عرفے کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کب ہے؟ 9 تاریخ، یعنی عرفہ کب ہے؟ 9 تاریخ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، عرفہ کب ہے؟ سوموار والے دن عرفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کریں 2 روزے رکھ لیں، عرفے کا بھی رکھ لیں اور یہاں پاکستان والا بھی رکھ لیں۔ کیوں؟ دیکھیں عرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جب حاجی عرفات میں موجود ہوں۔ 9 تاریخ نہیں ہے، دیکھیں محرم کے روزوں کا حکم ہوا تو 10 عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے، پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک دن آگے یا پیچھے بڑھا دو۔ شعبان، فرمایا 15 شعبان، نصف شعبان، تو وہ 15 تاریخ بنتی ہے۔ وہ تاریخ کے اعتبار سے فلانا روزہ اس تاریخ کو، فلانا روزہ اس تاریخ کو، تاریخوں کے اعتبار سے ان روزوں کی اہمیت ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عرفہ 9 تاریخ کو، یہ نہیں کہا۔ اچھا کیوں نہیں کہا؟ حج کب فرض ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے، ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا ہے، تو یہ 9 تاریخ پہلے بھی گزرتی رہی۔ یہ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ پہلے 8 سال بھی تھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھو، فرمایا عرفے کا روزہ رکھو۔ سمجھ رہے مولویوں کہ نہیں؟ مجھ پر فتویٰ بھی نہ لگوانا ہے، بھی ذوق بیان کر رہا ہوں، حقیقت بھی اگر سوچیں آپ۔ کیوں جی؟ یہ 9 تاریخ تو پہلے بھی تھی نا، جیسے ہی مدینہ منورہ تشریف لائے حج فرض نہیں تھا، 9ویں سال فرض ہوا ہے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھیج دیا تھا، تو یہ 9 تاریخ تو پہلے بھی تھی نا۔ اس کو کیوں نہیں فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھو؟ فرمایا نہیں، 9 کا نہیں فرمایا، فرمایا عرفے کا روزہ رکھو، عرفہ۔ اور الحج عرفہ، جس دن حاجی وہاں موجود ہوں وہ عرفہ ہے۔ دیکھیں باقی تاریخیں تو پھر بھی آگے پیچھے ہیں نا، عرفہ تو اب نہیں ہے نا، وہاں پر عرفات میں جو ہے نا حاجی موجود ہیں، اور کوئی جو ہے نا عرفے کی جگہ ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں جی کوئی اور دن بھی ہوگا۔ تو بہتر تو یہ کہ آپ وہ روزہ لازماً رکھ لیں، سوموار والا، اور ساتھ اپنی تسلی کے لیے چلو پاکستان والا بھی رکھ دیا، تو ایک لحاظ سے یہ یوم الترویہ بن جائے گا اور وہ یوم العرفہ بن جائے گا، اور ایک لحاظ سے وہ عرفہ بن گیا۔ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی نا۔ 2 روزے رکھنے کیا ہے؟ کتنے روزے رکھنے ہیں آپ نے ابھی تک یہ جو آج 6واں یا 5واں دن ہے، کتنے روزے رکھیں؟ میرا خیال ایک جو ہے نا چنزیب نے رکھے، آج اس کا 6واں روزہ ہوگا، شوکت کا شاید 4تھا 5واں ہوگا، میں بھی ان کے ساتھ مل گیا ہوں، تو میرا بھی آج 6واں ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اور نہیں تو ان 2 روزوں کا اہتمام تو کر لینا، سوموار کا اور ساتھ منگل کا، تاکہ جو ہے نا لڑائی میرے لیے نہ بنائے نا کہ ادھر ڈنڈے پکڑے ہوئے آ جائیں سب جو ہیں، شانی دے مولوی صاحب ادھر کھلتے تو کسو کا ہے وہ یوم عرفہ ہے، پھر کون کھول دے رسی انہیں ڈال۔ تو چلو آپ کے لیے گنجائش بھی رکھتی 2 رکھ لو نا، لیکن اصل عرفہ وہی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ یعنی سیدھی بات یہ کہ 9 تاریخ پہلے بھی گزرتی رہی، کیوں نہیں فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھو؟ حج کے ساتھ مخصوص ہے، تو معلوم ہو کہ حج کے ساتھ جب حج ہوگا تو وہی عرفہ ہے، تو لہٰذا سوموار کا روزہ رکھ لیں، اور ساتھ اگر منگل کا رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرور اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ عرفے کے روزے پر 2 سالوں کا ثواب ہے۔ فرمایا یا تو مسلسل 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، یا 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ، دونوں حدیث موجود ہیں۔ اور فرمایا ایک روزہ اگر کوئی اس ذی الحجہ میں رکھ لے، اس میں عرفہ بھی آ گیا، تو 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور رات کی عبادت شب بیداری پر، شب قدر کی راتوں کی بقدر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ 1 روزے پر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، تو کچھ تو ہاتھ آ جائے گا نا۔ اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے کہ ہاں گرمی ہے، اس پہ شک نہیں ہے،
لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل مدہوش ہوتے ہوں. چھٹی کر لیں اس دن. نہ چھٹی، اوہ غلام کہے گا میں اور چھٹی کر لوں، پھر کباب کون کھانسی ہے. تو چلو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لین دین کرنا ہے نا. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور پھر عید کی مسنون جو ہے نا جو اعمال ہے اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ شرع کے مطابق آرائش کرنی ہے، داڑھی کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، نہ اس کو چھوٹا کرنا ہے، نہ اس کو منڈوانا ہے، نہ اس کے ساتھ کرتب کرنے ہیں، نہ اس کے ساتھ کھیل کرنا ہے. اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل کچھ نہیں کہنا. جن کی نہیں ہے ان سے خصوصیت کے ساتھ کہنا، جن کی ہے وہ تو ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ شب بیداری کریں. فرمائے جو عیدین کی رات شب بیداری کریں اللہ تعالیٰ اس کو اس خوف سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن کا خوف ہوگا. اور فرمائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب فرما دیا. تو یہ شب بیداری کی کوشش کر لیں. پھر مزید کیا، صبح سویرے اٹھے. ظاہر جب پھر شب بیداری کی تو اٹھ بھی جائیں گے، تہجد کا اہتمام ہو جائے. سویرے اٹھنے کی کوشش کریں، پھر باجماعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا غسل کر لیں. پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو غسل کیا ہو اسی سے آپ جو ہے نماز بھی پڑھ لیں عید کی. تو چلو اگر صبح نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے نا غسل کا اہتمام کر لیں. اور پھر کیا کہ جاتے ہوئے کوئی چیز کھانی نہیں ہے، چونکہ بڑی عید ہے تو کوئی چیز نہ کھائے. اگر کھا رہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کھائے تو اچھی بات ہے. قربانی ہو جائے، اگر کسی کی قربانی ہے، جس کی نہیں ہے نا تو وہ کھا لے نا. وہ پھر پالتا رہے یہ مڑے ایسے گوشت پہ سن گمانڈی تو 2 بجے تک کل دے رہے ہوئے. ایسے نہیں ہے اچھا کہ میرا روزہ ہے میں جو ہے نا پرائے گوشت پہ روزہ توڑوں گی. عورتیں ایسے کہتی ہیں. گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جس کی قربانی ہے تو وہ گزارا کر لیں اور اپنی قربانی سے ابتدا کر لیں. پھر مزید کیا، مسواک کر لیں. پھر مزید کیا، خوشبو لگا دیں. نئے کپڑے یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن لیں یا نئے کپڑے، اس کا اہتمام کر لیں. پھر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں پر عیدگاہ نہیں ہے، بہرحال جامع مسجد ہے جو. پھر جو ہے نا عیدگاہ جلدی جانا، پھر پیدل جانا، پھر ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا. پھر راستے پر یا جانے سے پہلے یعنی مطلب مسجد میں پہنچنے سے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، دونوں صورتوں میں تھوڑا سا صدقہ اور خیرات کر لیں. کچھ خیرات کر لیں. ایک تو قربانی ہے نا، ویسے کسی بچے کو دے دیا، اور کوئی مفلس کوئی غریب مل گیا اس کو 150 روپے دے دیے. اور پھر مزید کیا کہ جاتے ہوئے تکبیرات اونچی آواز میں کہنا. بڑی عید ہے نا، اس میں اونچی آواز میں تکبیرات کہنی ہے. اور پتہ نہیں کیا ہیں، عزیز و اقارب ان کے ساتھ مل لیں. اس ملنے کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، لیکن مروتاً اور صلہ رحمی کے تحت، چونکہ یہ دن بڑا ہے، نرمی اور رقت ہوتی ہے دلوں میں. کوئی قدورت وغیرہ کسی کے ساتھ ہو تو یہ موقع ہے اس قدورت کے ختم کرنے کا، تو ان کے پاس چلا جائے. ہاں اگر کسی کے ہاں غم ہوا ہے تو وہاں پر نہیں جانا کہ نا جی فلانے تو پرام ہویا سا جی یا پیم ہویا سا، چلو جی دعائیا سے جل دیں. 3 مہینے پہلے فوت ہوئے تھے، ہون جل کے مطلب ہے کھل کے نو سارے کھانا ہنستے وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے جی. تو یہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اس رسم پر عمل نہیں کرنا. جو کوئی آئی بسوں کو جو جل جی، ہم قربانی میں مصروف ہیں، فارغ نہیں ہے تمہارے لیے. تو بہرحال وہ عید کی جو شرائط ہیں یعنی جو مسنون اعمال ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. ناخن کٹوانا ہے لیکن وہ جن کی قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کٹوائیں تو گنجائش اس میں موجود ہے. اور جن کی قربانی ہے تو وہ نہ کٹوائیں. وہ یعنی اونچے بھی نہ کٹوائیں، بغل کے بال بھی نہ لیں، زیر ناف بال بھی نہ لیں. جیسے قربانی ہو گئی اس کے بعد جو ہے یہ سارا عمل وہ کر لیں. اور پھر گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غربا کے لیے. لیکن اگر وہ کسی کو نہ دے پھر بھی ٹھیک ہے. چلو نبی نے کہا جمع کریں گے، پھر کباب بنائیں گے بیچیں گے، تو پتہ نہیں ایسے ہو سکتے یعنی خود بھی مولوی ہے، اپنا فیصلہ خود کریں. ایسے نہیں کرنا. اچھا ہاں نا، جتنی چیز آپ نے اگر کسی کو عاریت یعنی روپے میں دے دی، کسی کو بیچ دی، اتنے پیسے آپ کو جو ہے نا دوبارہ پھر صدقہ کرنے ہوں گے. تو بہرحال یہ تو میں نے مزاح کیا. بہرحال آپ جو ہے نا رکھ سکتے ہیں اپنے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 مہینے تک گوشت رکھا گیا. کسی نے پوچھا جی کہ کب تک رکھ سکتے؟ فرمایا سال تک بھی رکھ سکتے ہو. خوش ہوئے تو ہون دل ہی گل ہوئی ہے، 1 سال تک بھی رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. ندیم کہ مڑی اکالی جان ہے، یہ 50,000 روپے چاہیے تو لگے نا. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو عرفے کا روزہ لازمی رکھنا ہے جی، عرفے کا روزہ. اور رات کو شب بیداری تو آپ کر لینا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے. اور روزے عرفے کے علاوہ جو 3 دن ہیں، اگر اور روزے نہیں ہے شب بیداری تو کر لینا. اتنا بھی نہیں کر سکتے دن کو سو جائیں، سارا دن سوئے رہیں. شب بیداری کر لیں، سورہ فجر کی تلاوت کر لیں. وہ تو بالکل مختصر ہے، پتہ نہیں کسی نے کی ہے نہیں، بھول گئے ہوں گے شاید سب. اس کا اہتمام کریں.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کریں جی. اللہ 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 Allah
اللہ 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 جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرما، جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے غیبی خزائن سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نہ فرمان ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں یا اللہ سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما، وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما. یہ زاہد شاہ صاحب ہیں ڈھب والے، وہ بیمار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں گلزرین صاحب انتہائی بیمار ہیں. اس کے علاوہ اور جن کے ہم نے نام لیے یا نہیں لیے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخی خوشیاں بندے مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض یا اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. تو جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا اذان دے.